بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو اپنے ایک نئے موضوع دربار عالیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین کون تھے میں آپ کا میزبان خالد قمر خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 8 فرزند تھے، جن میں پہلے حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت سلطان لطیف محمد رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے حضرت شیخ سلطان صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں حضرت شیخ سلطان اسحاق محمد رحمۃ اللہ علیہ، چھٹے حضرت شیخ سلطان فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، ساتویں حضرت شیخ سلطان شریف محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور آٹھویں حضرت شیخ سلطان حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سجادہ نشین نامزد فرمایا۔ حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند اور اس حرم کے بطن سے تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم کفو تھا، یعنی حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ کا تعلق حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہی خاندان سے تھا۔ حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش شور کوٹ میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بڑے ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حصول تعلیم کے لیے دلی اور دیگر مقامات کی جانب روانہ فرمایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم اور فن کتابت سیکھا۔ خوش خطی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خاصی مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھے گئے قطعے آپ کی خوش خطی میں یکتائی کے گواہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے قطعے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سلسلہ بہ سلسلہ چلے آتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باطنی علم میں اکمل و مکمل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کے روبرو بیٹھا کرتے اور دن بھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جمال با کمال کا مشاہدہ کرتے اور شکر کے استغراق میں مستغرق رہتے۔ کمال عشق کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جمال سے آنکھ بند نہ کر سکتے تھے۔ مناقب سلطانی میں مذکور ہے کہ ایک روز حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اپنے والد بزرگوار سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جسم منور کو چادر یا کرتے سے ڈھانپ رکھا کریں، کیونکہ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم منور کو دیکھتا رہتا ہے، بد نظری کا خوف ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، ہمارا اور ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ معاملہ ہے جس کی کسی کو اطلاع نہیں۔ تم اس بحث کو جانے دو کیونکہ اسے بہت بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہر وقت کرامات اور خارق عادات ظہور میں آتے رہتے تھے۔ مناقب سلطانی میں صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ممدوح اکثر سکر کی حالت میں سیر و سیاحت کرتے۔ ملتان کے گرد و نواح میں کھائی کھپیاں کے ایک رئیس خاندان کا ایک شخص صاحب حشمت و منصب اور اہل علم و عمل، اس کے گھر میں ایک نوجوان معصومہ تھی۔ وہ سراپائے پردہ میں لنگر پکایا کرتی تھی۔ ایک روز تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے زبان سے ذکر الہی میں مشغول تھی اور روٹی توے پہ ڈال رکھی تھی کہ اتنے میں ایک سیاہ کمبل پوش مست الست فقیر ہاتھ میں لکڑی لیے آیا۔ اسی لکڑی سے دسترخوان میں سے ایک روٹی اٹھا کر غائب ہو گیا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔
یہ ماجرا دیکھ کر وہ معصومہ ڈر گئی اور اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا۔ اگلے روز اس کا باپ روٹی پکاتے وقت پردہ کے پیچھے چھپ گیا۔ جب وقت مقررہ پر درویش نے اسی حالت میں آ کر روٹی اٹھائی تو معصومہ کے باپ نے درویش کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے درویش، نامحرم و بیگانہ اور مستورات اہل پردہ کے گھر میں آنا اور مالکان کی اجازت کے بغیر کھانا اٹھا لے جانا اللہ والوں کا کام نہیں۔ حضرت شیخ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب، ہم اپنے گھر میں آتے ہیں۔ وہ مرد شریف اس لطیف جواب سے سوچ میں پڑ گیا، پھر پوچھا کیوں کر؟ فرمایا کہ مراقبہ میں دیکھو۔ جب اس شخص مرد نے مراقبہ کیا تو اسے عالم قدس سے اطلاع پہنچی کہ اے فلاں، تیری یہ معصومہ نیک دامن روز ازل میں ہم اس مرد ولی اللہ سلطان ولی محمد پسر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نامزد کر چکے ہیں۔ یہ مرد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے گھر میں آتا ہے، اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دو۔ اس مرد شریف نے مراقبہ سے سر اٹھا کر زارو زار روتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے، عرض کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عذرہ شفقت مردانہ مکان تک تشریف لے چلیں اور وہاں کچھ دیر ٹھہریں تاکہ شرعی احکام اور عام رسومات بجا لائی جائیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امانت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کی جائے اور دونوں جہان کی سرفرازی حاصل کی جائے۔ حضرت ممدوح نے ویسا ہی کیا۔ اس مرد شریف نے یہ عجیب معاملہ اپنے ہمرازوں اور قبیلہ کے بڑے بڑے آدمیوں کو بتایا اور یہ بھید بھی ان پر ظاہر کیا۔ تھوڑی ہی وقت میں شادی کے امور سر انجام دے دیے گئے۔ دونوں حضرات کو مبارکباد دی اور نہایت عزت کے ساتھ جہیز و مال و اسباب دیا۔ اس مستورہ کو عزت و عظمت کے ساتھ خدا میں بٹھایا، خدمت کے لیے دایا اور خدمتگار دیے۔ وہ منزل بمنزل سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مقدس کے مقام پر پہنچے۔ حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تمام اولاد اسی نیک دامن بی بی کے بطن سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند اور 1 دختر تھی جس کا نام کسی تحریر میں نہیں آیا۔ بیٹوں میں سے ایک کا اسم گرامی شیخ سلطان محمد حسین تھا جبکہ دوسرے کا نام گرامی شیخ سلطان محمد تھا۔ شیخ سلطان محمد کے 2 فرزند تھے، ایک شیخ محمد شریف اور دوسرے شیخ محمد ظریف، جو دونوں کے دونوں لا ولد تھے۔ وہ دونوں بیت اللہ شریف کی زیارت کو گئے، کچھ عرصہ وہیں رہے۔ وہیں رہتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور اسی پاک و پتر دھرتی میں مدفون ہوئے۔ ان کے والد حضرت شیخ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں مغرب کی جانب حضرت شیخ سلطان نور محمد اور شیخ سلطان فتح محمد کے مزارات کے قدموں کی طرف تعمیر ہوا۔ ان کے موجودہ مزارات محل شریف میں سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہیں۔ حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سفر کے بارے میں صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب سلطانی میں لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر الہام الہی سے یہ سبب غلبات شوق عشق الہی سیاحت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ آخری سفر میں ڈیرہ غازی خان کے قریب شہر مرٹا میں حضرت غیاث الدین تیغ براں عادل غازی شہید کی خانقاہ کے قریب ذوق الہی کی مستی میں پہنچے اور بڑی مسجد کے قریب ایک سیاہ کمبل اوڑھے ہوئے 3 دن رات ایک بڑی لکڑی پر جام الست کے مست غلبہ سکر میں بیٹھے رہے۔ لوگ زیارت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد اکٹھے ہوتے، لیکن حضرت ممدوح عالم مستی سے عالم ہوش میں نہ آتے۔ آخر تیسرے روز حکم الہی سے ہوش میں آئے اور زائرین میں سے ایک کا نام لے کر پکارا کہ اے محمود قصاب، آگے آؤ، جو ایک کالی گائے تمہارے پاس ہے اسے ہمارے پاس لاؤ اور ذبح کر کے خدا کی راہ میں تقسیم کرو۔ ہم اس مسجد کے حجرہ میں خلوت میں جاتے ہیں، 3 دن رات بعد حجرہ میں آنا اور ہماری تجہیز و تکفین وغیرہ کرنا۔
تم اور تمہاری اولاد ہمارے مزار کی مجاور اور خادم ہوگی۔ ہمیں بڑی مسجد کے قریب کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نیک مرد محمود قصاب جو اپنے بھائیوں میں سے نیک تھا مجاور بنا۔ بعد ازاں اس کی اولاد اب تک مزار منورہ کی مجاور اور خادم ہے، اور حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ اب تک حکم الہی سے اسی مقبرہ منورہ میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ سجادہ نشینوں میں سے کسی کو ان رحمۃ اللہ علیہ کے منتقل کرنے کی مجال نہیں۔ حضرت سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر سلطان الطاف علی اپنی کتاب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ولادت کے 400 سال میں لکھتے ہیں کہ اس عظیم سجادہ نشین میں روحانی تجربات و مراتب اس قدر وسعت پانے لگے کہ وہ آخر عمر میں مخلوق خدا سے ترک تعلقات میں وقت گزارنے لگے، حتیٰ کہ جب ڈیرہ غازی خان کے علاقہ غازی گھاٹ میں وفات واقع ہوئی تو وصیت کے مطابق وہاں پر ہی دریائے سندھ کے مشرقی کنارہ غازی گھاٹ میں دفن ہوئے، اور وصیت فرمائی کہ میرے مزار پر کسی کو حتیٰ کہ اپنی اولاد میں سے بھی کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ مزار مبارک کی تعمیر ہوتی رہی، ایک کمرہ اور گنبد تک تعمیر ہوا، مگر کوئی وہاں زیارت نہ کر سکا اور نہ متقف ہو سکا۔ قریباً سال 2000 عیسوی کے لگ بھگ دریا کی طغیانی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دریا برد ہوا تو جسد مبارک کا تابوت تیرتا ہوا شہر چاچڑ کے کنارے جا لگا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر ایک درویش نے جسد مبارک کو دوبارہ چاچڑ میں تدفین کر دیا۔ دربار عالیہ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سجادہ نشین حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ 1102 ہجری سے لے کر 1161 ہجری بمطابق 1691 عیسوی تا 1747 عیسوی تک سجادہ نشین کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے اپنے نئے موضوع سجادہ نشین دوسرے کون تھے اور ان کے احوال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔